عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں کہا میرا فتوے کی کیا اہمیت ہے، میری اسلام میں کیا ویلیو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اللہ کے رسول کا جملہ کہ مولوی کا جملہ ہے؟ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، یہ رسول اللہ کا جملہ کہ کسی مولوی کا جملہ ہے؟ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا اقتدار اور اپنے امور دنیا کو اور اپنی انتظامات کو عورت کے سپرد کر دے۔ اس نے بھی چڑھا دیا، نیچے پھر 1000 کے زیادہ گالی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا فرق رہ گیا پی ٹی آئی اور نون لیگ میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ دونوں چاہتے ہیں کہ دین کو بدل دیا جائے، کس کے لیے؟ میرے لیڈر کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں میرے لیڈر کے لیے عدت کے مسائل بدل دیے جائیں، یہ چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر دی جائے۔ گالیوں والے بھی تھے اور کچھ مہذب بھی تھے، کہنے لگے لاما صاحب وہ جو مسئلہ جی حضرت عائشہ کا جنگ جمل کا، سبحان اللہ، آپ حیران رہ جائیں گے امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اور امام بخاری جو ابو بکرہ سے حدیث لے کے آئے ہیں نا، دیکھیں اس اشکال کا جواب بھی 1400 سال پہلے رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے۔ ابو بکرہ کہتے ہیں بعض صحابہ کا یہ استدلال تھا امی عائشہ کا ساتھ نہ دینے کا۔ ابو بکرہ کہتے ہیں مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا اور میں امی عائشہ کے لشکر میں شامل نہ ہوا، حالانکہ امی عائشہ اگر غور کیا جائے تو اس لشکر کی سپہ سالار اور چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھی، اس لشکر میں شریک تھی۔ اصل سپہ سالاری تو آپ کو پتا سیدنا امیر معاویہ طلحہ اور زبیر کے پاس تھی، اور عورتوں کا جنگ میں شامل ہونا جائز ہے۔ اچھا یہ بات بھی عجیب ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، الرجال قوامون کی آیت، اور یہ جو آیت ہے نا کہ ہم نے کوئی بھی نبوت کا منصب مردوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اس کی تفسیر پڑھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو حکمران نہیں بنایا جائے گا، عورتیں جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں لیکن چیف یا سپہ سالار نہیں بن سکتی۔ پھر بھی بعض صحابہ نے یہ استدلال کیا تھا کہ امی عائشہ کے ساتھ ہم اس لیے نہیں تھے نکلے کیونکہ وہ بھی آگے تھی، ان کے پاس بھی اتھارٹی تھی اور وہ بھی کمان کاری تھی، اس لیے۔ اور پھر حضرت عائشہ کے لشکر کو جو شکست ہوئی، صحابہ نے یہ استدلال پیش کیا تھا 1400 سال قبل، بعض صحابہ کا یہ استدلال تھا، لیکن حقیقت میں امی عائشہ اس لشکر کی سربراہ بھی نہیں تھی، لیکن استدلال یہ صحابہ نے تب بھی پیش کر دیا تھا کہ امی عائشہ کے لشکر کو اس حدیث کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ سوال اعتراض کیا گیا، پھر دوسرا یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ سیاسی لیڈر کیا چیز ہوتا ہے، سیاسی لیڈر کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، انسان اس کے لیے کیسی اور کہاں سے گنجائش۔ یہ ماشاءاللہ جو نوجوان بالکل دین سے دور ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل آ جاتے ہیں، اللہ ان کا ذوق اور شوق بڑھائے اور حقیقی طور پہ یہ دین میں محنت کریں تو بڑی فقہی بحثوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ عام نوجوان جو دیندار نہیں ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، ایک امی عائشہ والی دلیل، دوسری ایک بندے نے دلیل دی علامہ صاحب ملکہ سبا ملکہ سبا بھی تو حکمران تھی، ملکہ سبا مسلمانوں کی حکمران تھی، حضرت سلمان نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا، جنگ لڑی تھی اور جنگ کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو حاکم ماننا تھا۔ یار لوگوں کے استدلال بھی عجیب ہوتے، ملکہ سبا کا یہ استدلال کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری ذاتی وابستگیاں یا آپ میں سے کسی کی ذاتی وابستگیاں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو کیا اس پارٹی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دین کو بدل دیا جائے گا، شریعت کو بدل دیا جائے گا، قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بنانا چاہتے ہیں، چند لوگ بنائیں، لیکن اس کو غیر شرعی سمجھیں، اس کو گناہ سمجھیں، اس کو خلاف رسول سمجھیں، اس کو خلاف دین سمجھیں، اس کو خلاف شریعت سمجھیں، اس کو خلاف اسلام سمجھیں، پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ اگر آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ کی قسم، محدثین نے، مفسرین نے عظیم جملے لکھے ہیں، ہمیشہ توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ جو موسیقی کو گناہ سمجھے ہی گا ہی نہیں، توبہ کرے گا؟ جو زنا کو، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں، توبہ کرے گا؟ جو شراب کو حلال سمجھے گا توبہ کرے گا؟ جو ریشم کو حلال سمجھے گا توبہ کرے گا؟ توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا، صرف وہ توبہ کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ میں اور آپ آج اس حد تک دین اور شریعت کا، اچھا
دین کے طالب علم صحیح پھنسے ہیں. عدت کا مسئلہ بیان کرو تو گالیاں, حکومت کی بات کرو تو گالیاں. ہمارے لیے کون سی پارٹی بچی ہے جی؟ اسی لیے مولانا فضل الرحمان آج کل غصے میں ہیں. ویسے بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ سیاسی گفتگو ممبروں میں محراب سے نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ دین پوری کی پوری سیاست کو بھی ایڈریس کرتا ہے. عجیب معاملہ ہوا, قدرتی بات ہے میں یہاں پہ موجود نہیں تھا, جو نتائج آئے ہیں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوا, بڑا مذہب کا حید ہے کہ اگر اسی طرح کی حکومت لانی تھی پی ڈی آئی نما, تو پھر انتخابات کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر عمران خان کو لانا تھا تو وہ عدم اعتماد کی ضرورت کیا تھی؟ آج قوم عجیب نقطے کے اوپر پھنسی ہوئی ہے. لیکن میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس افراتفری کے اندر کوئی تیسرا فریق فائدہ نہ اٹھا جائے. اور ہم مذمت کرتے ہیں تحریک انصاف کو لاکھوں سنیوں نے, اہل حدیث نے, دیوبندی اور بریلیوں نے بھی ووٹ دیے ہیں, اور چند حلقوں میں اہل حدیث کینڈیڈیٹس ان کی طرف سے بھی جیتے ہیں. اگر تحریک انصاف یا پورے اہل سنت کا ووٹ مجلس وحدت المسلمین کی جھولی میں ڈالے گی تو اہل سنت اس کو قبول نہیں کریں گے, بالکل قبول نہیں کریں گے. دشمنان صحابہ کو مینڈیٹ دینا یہ اہل سنت کا کوئی طبقہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو نہ لیبیا بننے دیں گے نہ شام بننے دیں گے. اپنا کردار, اپنی حق کی آواز جہاں تک ہوگا, نہ کارخانے میں چاہے توتی کی آواز ہی کیوں نہ ہو, ہمیشہ حق کو بیان کریں گے, دین اور شریعت کے اصولوں کو بیان کریں گے. ذاتی وابستگیاں یا ذاتی پسند ناپسند کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن دین اور شریعت کے پیرامیٹرز اور رسول اس ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر نہیں بدلے جا سکتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.